شعیب شاہین صاحب، جب آپ وہاں پہ، آپ تو کہتے ہیں بالکل پرسکون کھڑے تھے، آپ گپ لگا رہے تھے، اچانک سے سجاد صاحب اس بات کے گواہ ہیں، ہم آپس میں کوئی سیریسلی ڈسکشن کر رہے تھے میڈیا کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، وہ وہاں سے گزرا ہے، واپس آئے، آ کر کے میرے اوپر اٹیک کر دیا، اور جب اٹیک کیا تو پھر میرے ساتھ میرا گارڈ، میرے ساتھ میرے بھائی، میرے ایسوسیٹ پھر اس کو پڑ گئے، پھر تو اس کی بیوی، اس کے باقی ارد گرد کے لوگوں نے اس کو چھڑوایا، پھر وہ گالیاں دی، وہ تو بھاگ گیا، پھر بھاگا باقاعدہ، کسی کے پاس ویڈیو ہے تو ان کو کہہ دیکھ لیں، وہ نہ بھاگ جاتا تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہونا تھا۔ فیصل چودھری صاحب ابھی آپ نے ٹاک کر کے وہ جھوٹ بول کے گئے، بچوں کی لڑائی ہوئی اور صلح صفائی، بڑوں نے صلح صفائی کروائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا بچہ ہوگا فواد چودھری، اور لہٰذا فیصل ہمارے بچوں کی طرح ہے، وہ ان کا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو میں نے بتایا، انہوں نے شدید مذمت کی ہے، نہ میں کسی ٹاؤٹ سے صلح کی ہے ماضی میں، نہ آئندہ کبھی کروں گا۔ سر ویسے لڑائی جو ہے آپ کی، وہ کون سی ایسی بات تھی جس کے اوپر یہ آپ کو لگتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ میں نے خان صاحب کا میسج پریس کانفرنس کے ذریعے دیا تھا کہ جب یہ سلمان اکرم راجہ پہ اور پی ٹی آئی پہ روز تنقید کرتا تھا، اور آج کل بھی کرتا ہے، اور پی ٹی آئی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو خان صاحب نے کہا میرے بہاف پہ جا کر کے پوری قوم کو بتائیں اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک بھگوڑا ہے، وہ پارٹی چھوڑ چکا ہے، لہٰذا جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ جو چاہے باتیں کرتا رہے۔ خان صاحب کا نام وہ مس یوز کرتا تھا، اس بات پہ جب میں نے آ کر بتایا اس دن سے اس کو تکلیف تھی۔ سر یہ بتائیے، پر یہ بھی چل رہا ہے کہ آپ کو کوئی چوٹ آئی ہے؟ بظاہر چوٹ تو نہیں ہے، بس ہاتھ پہ یہ اتنی سی چوٹ آئی ہے۔ سر کہہ رہے ہیں کونی پہ بھی لگی ہے آپ کی؟ باقی کچھ بھی نہیں۔ اچھا بچ گئے ہیں سر آپ؟ سر جب آپ نے قانونی چارہ جو نہیں کریں گے، ہم نے جتنا کچھ اس نے ہمارے پہ اٹیک کیا، ہم نے 4 گنا اس سے بدلہ لے لیا۔ خدا نہ خواستہ جب کبھی اٹیک کرے گا اب 10 گنا بدلہ لیں گے، اس کو میں پیغام دے۔ سر جب آپ نے خان صاحب کے سامنے یہ بات کی تو فواد چودھری صاحب وہاں پہ موجود تھے؟ وہ الگ سے خان صاحب نے ان سے اس کے بعد بات کی تھی؟ کوئی بات نہیں، خان صاحب نے ان سے اس کے بعد کوئی بات؟ تھینک یو۔ جی شعیب شاہین صاحب جو ہے کیا کرنے جائیں گے اس کے بعد؟ آپ کچھ بھی نہیں کریں کوئی سیکورٹی میرے ساتھ ہر دم ہوتی ہے الحمدللہ، میں سیکورٹی کے بغیر موو آن نہیں کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نہیں اندازہ تھا کہ میرے ساتھ سیکورٹی موجود ہے، وہ یہ اکیلا سمجھ کے میرے اوپر اٹیک کرنے آیا، اور اٹیک بھی اس طرح کیا کہ اب ہم آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کوئی بندہ آ کر پیچھے سے اٹیک کر دے، آپ کیا کریں گے؟ کوئی بھی بندہ ہو، لیکن جب اس کو رسپانس ملا وہ بھاگا وہاں سے، پھر تو اگر بندے نہ چھڑاتے اس کے ساتھ جو کچھ آپ لوگوں نے کس طرح رسپانس کیا اس کے بعد؟ ہم نے اس کو تھپڑ مارے، اس کو گرایا، اس کو مارا، پھر صحیح صاحب 4 گنا زیادہ کیا۔ زخمی کیا کرنا تھا، جو حساب ہونا تھا اس سے 4 گنا زیادہ کر لیا، اور ابھی بھی وہ کچھ کرے گا تو اس کو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں، وہ اب 4 گنا کیا ہے نا، اب 10 گنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی شعیب شاہین صاحب جو ہے آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب نے جو بیسک چیزیں ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں، میں صرف 2-3 باتیں ایڈ کروں گا۔ ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے کہ پاکستان میں ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، پاکستان میں اس وقت آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ پاکستان میں اس وقت جمہوریت دفن ہو چکی ہے، پاکستان میں جو آخری ایک سہارا اور امید ہوتی ہے وہ ہے نظام انصاف۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور وہ جعلی فارم 47 والی وہ لوگ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جس طریقے سے اس ملک کے نظام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ اس وقت اپنی آس اور امید کھوتے جا رہے ہیں۔ اور خان صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی جا کر کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور وہ اپنا پیسہ بھی لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پاکستانیت کو نقصان ہو رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان اور ہماری جو آرمی کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو جتنا اس وقت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ادارے جب بے وقت ہو جائیں، جب جمہوریت میں سے اخلاقی اقدار ختم ہو جائیں، تو اس پاکستان میں نظام انصاف بھی ختم ہو جائے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، ملک میں ایک ہوپ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ رجیم چینج آپریشن کے بعد دیکھیں گے تو تقریباً $40 بلین کا لاس ہم اٹھا چکے ہیں۔ آج پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت اپنی بدترین سچویشن پہ ہے۔
اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز اپنی بدترین سچویشن میں آج سامنے کھڑے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 4 مارشل لاؤں میں اتنا کچھ ظلم، تشدد اور بربریت نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں. ہم اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم کریں. ہم ول آف پبلک، جو ول آف پبلک ہے، جو عام عوام کی آواز ہے، اس کو لے کے ہم آگے چلیں. اور ایک بات اور کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا پیغام میں نے پہنچایا تھا کہ اس وقت فواد چودھری کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو پارٹی میں تفریق پیدا کرتا ہے. اس نے بغیر کسی وجہ کے آج میرے اوپر اٹیک کیا فزیکلی. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے 2 گنا نہیں 4 گنا اس کو حساب برابر کر دیا اسی وقت. لیکن ہم ان ٹاؤٹوں کو، جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں یا جو اپنے زمانے میں اپنے چچا کے نام پہ اور ججز کے نام پہ پیسے پکڑ کے ٹاؤٹی کیا کرتے تھے، ان کی کوئی عزت اس معاشرے میں نہیں ہے. اس لیے کہ عزت ان کی خراب ہوتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے، اور اس کو جو بھی کیا جائے. لیکن ہم ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہ گھبرانے والے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. ان ٹاؤٹوں کی اس طرح کی چھوٹی حرکتوں سے نہ ہم کل ڈرے تھے، نہ آج ڈرے ہیں، نہ آئندہ ڈریں گے. اور ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں یا جس جگہ سے بھی ہماری گرفتاری ہوئی ہے، ہم نے آنریبل طریقے سے گرفتاریاں بھی دی ہیں اور جیلیں بھی بھگتی ہیں. ان بھگوڑوں کی طرح بھاگے نہیں تھے ہائی کورٹ سے، اور وہ ان کی ویڈیو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں گے. اور یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے یہاں آ کر کے. چودھری سجاد موجود تھا ایک نیوز کا، اس نے آ کر کے اٹیک کیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو باتیں کر رہے تھے آپس میں. اور اس طریقے سے ان کی جو حرکتیں ہیں ان کو خان صاحب نے بھی شدید کنڈیم کیا ہے. ہمارا کوئی راضی نامہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں ٹاؤٹوں کے ساتھ میں نے کبھی راضی نامہ کرنا ہے. تھینک یو. شعیب شاہین صاحب، یہ بتائیے گا، آپ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں، آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے. 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیل بھی مسلسل آ رہے ہیں، ہر کیس میں پیش ہو رہے ہیں. تو فواد چودھری کا جو یہ فزیکل اسالٹ ہے، کیا پلاننگ تھی ان کی یا کیا وجوہات کیا ہیں اس کی؟ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت تھا. یہ پلاننگ کے ساتھ میرے اوپر اٹیک کیا، کیونکہ یا تو کوئی تلخ کلامی ہو. سجاد اس بات کا گواہ ہے، ایک نیوز والا، وہ اور میں آپس میں گپ لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو اس نے آ کر کے بغیر پوچھے، بغیر کسی وجہ کے آپ باتیں کر رہے ہوں، کوئی بندہ آ کر آپ کے اوپر اٹیک کر دے، تو یہ پلاننگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، اس لیے اس نے اٹیک کیا، لیکن ہم نے اس کا بدلہ 4 گنا برابر کر دیا. شاہین صاحب، آپ سینئر قانون دان ہیں، آپ کی اسلام آباد اور ملک بھر میں خدمات ہیں. آپ نے جب خان صاحب کو شکایت لگائی ہے، اس کے بارے میں خان صاحب نے کیا کہا؟ اور پھر باہر آ کے فواد چودھری نے یہ کہا کہ خان صاحب نے ہماری صلح کروا دی ہے، معاملہ ختم سمجھے. خان صاحب نے شدید مذمت کی ہے، اور کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی ٹاؤٹ سے صلح کروں گا. پہلی بات. دوسری بات ہے وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. بالکل کوئی صلح نہیں ہوئی. سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ سے پہلے یہ کہا کہ وہاں پہ ہم نے سوال کیا، تو کیونکہ یہ بھی نہیں چھوٹا صاحب کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے میں نے خان صاحب کا نام نہیں لیا، مجھے فیصل چودھری صاحب نے بتایا. میں نے کہا انہوں نے بتایا میں خان صاحب کے سامنے میں نے خان صاحب کو بتا دیا ہے، اور کسی قسم کا کوئی نہ صلح ہوئی ہے نہ راضی نامہ ہوا ہے، نہ ہی ان کو غلط بیانی سے کام لیا گیا، ان کو غلط بتایا گیا، اور نہ ہی میں اس ٹاؤٹ کے ساتھ کبھی راضی نامہ کروں گا. کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے. ہمارے میں اتنی طاقت اور جرات ہے کہ کوئی بھی اساٹ کرے گا ہم 4 گنا جواب دیں گے، اور ہم نے جواب دے دیا ہے، 4 گنا دیا ہے الحمدللہ. تھینک یو. جو تصد نے اس کا بات کیا، آپ نے نہیں کیا.